اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 48 سے 83 تک ہے، سورۃ یاسین، پارہ ہے 23، ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور آج یہ سورہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس لیسن میں انشاءاللہ۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں دلائل تھے، اور مکی صورت ہے تو اس میں جو بیسک ٹاپکس ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کی تبلیغ کے بیسک نکات تھے، وہ یہی تھے کہ توحید، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اور رسالت کے رسول اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا یہ ماننا، اور تیسرا تھا آخرت، کیونکہ یہ تینوں کانسیپٹس جو تھے وہ کفار مکہ کے ویک تھے، اور اگر وہ سمجھ جاتے تو باقی دنیا تک جنہوں نے عربوں نے اسلام کو پہنچانا تھا تو وہ پہنچانا بھی آسان ہو جاتا۔ تو ان کو ان کے علاقوں کے مطابق ان کی اگزامپلز دے کے، ان کے محاوروں میں، ان کی زبان میں یہ سارے دلائل دیے گئے قرآن کے ذریعے۔ اب لاسٹ جو لیسن تھا ہمارا، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی مدبر ہے، زندگی گزارنے کی تدبیریں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ سارے ہم نے پڑھے کہ زمین مردہ تھی، اس سے کیسے ہم غلہ اگاتے ہیں اور وہ ایک زندہ چیز نکل آتی ہے اس کے اندر سے، اور اللہ تعالیٰ کے چشموں کا جاری کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو باغات پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پھل اور یہ ساری چیزیں، غلہ اناج پیدا کیا، اور پھر سورج کا، چاند کا، ان کی اپنی منزلوں کا ہونا، ان کے مداروں کا ہونا، فی فلک یسبحون وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دلائل ہیں ان سب باتوں میں، اور کشتی کے بارے میں، یہ سارے دلائل تھے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ۔ اب آج کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے 48 آیت سے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ بیس کرتا ہے آخرت کے دلائل کے بارے میں، کیونکہ وہ اللہ کو رب ہی نہیں مانتے تھے، پیدا کرنے والا وہ واحد ہے، اور اس کے پاس ہمیں جانا ہے واپس، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مانیں گے، اللہ کو رب مانیں گے، آخرت کا یقین کریں گے، تو پھر اپنے عمل کو بدلیں گے۔ تو یہ اب آخرت پر دلائل ہے، پہلے اللہ کے رب ہونے پہ کہ اللہ کو مانو، اور اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کا یقین کرو، اب اس پر دلائل ہیں۔ 48 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متا، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار مکہ کو کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی تیاری کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو واحد مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو وحی جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے، یہ وہی ساری چیزیں رسول اللہ الیبوریٹ کرتے تھے کفار مکہ کو، اور وہ کیا کہتے تھے، یہ وہ جملہ ہے، وہ کہتے تھے کب ہوگا یہ وعدہ، یہ جن کی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں جس قیامت کی، یہ کب آئے گی؟ اور یہ وہ کوئی اپنی کیوریوسٹی کے طور پہ نہیں کہتے تھے کہ کب آئے گی، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، نہیں، یہ دھمکی کے طور پہ کہتے تھے کہ آخر کب آئے گی، یہ کب پوری ہوگی۔ ایک قسم کا مذاق اڑانے والی بات تھی، بحث، استہزاء کے طور پہ کہتے تھے کہ کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، کب سے کہہ رہے ہو، نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی تھی، نہ ان پر کوئی عذاب آیا تھا، دوسری قوموں پہ آیا تھا لیکن ان کے آباء و اجداد پہ، مکہ میں نہیں آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ نہ تو ہم نے ان پر عذاب کی کوئی کہانی سنی، اور تم بھی کہتے رہتے ہو، تو لے آؤ، کب آئے گی یہ قیامت، کب آئے گا یہ وعدہ جس کی تم باتیں کرتے ہو۔ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگھاڑ کا۔ صیحہ کیا ہوتی ہے؟ لکڑی کے چرنے یا کپڑا پھٹنے کی آواز کو صیحہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر طرح کی چیخ اور ہر طرح کے شور کے لیے یہ صیحہ جو ورڈ ہے نا استعمال ہونے لگا۔ تو وہ چیخ جو ہے،
یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا نہیں مگر ایک چیخ کا، یعنی کہ ایک چیخ آئے گی. یہ نفخہ اولا کی بات ہے. وہ جو سور پھونکیں گے اسرافیل، بگل سا بجے گا، تو وہ جو پہلا نفخہ ہوگا تو وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی کہ سب کے دل دہل جائیں گے. وہ انتظار کر رہے نہیں، وہ انتظار کرے مگر چنگھاڑ کا واحدہ ایک ہی، تأخذہم وہ پکڑ لے گی انہیں، وہم جبکہ وہ یخصمون وہ جھگڑ رہے ہوں گے. اب یہ کب آئے گی؟ جب وہ جھگڑے ہوں گے. دیکھیں قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ برپا ہوگی، ٹھیک ہے، بدترین لوگوں پہ ہوگی. اور ایک ان کی جو صفت ہے وہ ہوگی کہ وہ بہت جھگڑالو ہوں گے. دیکھیں قیامت آنے سے 40 سال ایک ڈیوریشن آتا ہے احادیث میں، 40 سال ہے آئی تھنک، اس سے پہلے مومن ختم ہو چکے ہوں گے. قیامت بدترین لوگوں پر واقع ہوگی. تبھی تو دعوت الارض نکلے گا اور وہ اللہ کی بات سکھائے گا، کیونکہ اللہ کی بات کہنے والا، نصیحت کرنے والا، ذکر کرنے والا کوئی انسان رہے گا ہی نہیں. جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کہتا ہے، نصیحت کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو قیامت سے پہلے یہ اتنا انسانیت پہ ڈاؤن فال آ جائے گا کہ اللہ کا نام لینے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے. سورہ جاسیہ میں آتا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ شک کرتے ہیں کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے. یہ نظرہ جو ہے یہ دیکھنے کی سینس میں بھی آتا ہے اور انتظار کرنے کی سینس میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نظرہ. اس کا روٹ ورڈ نون زوئے اور را ہی ہے. نظرہ الہ ہونا تو الہ ہوتا ہے طرف، تو کسی چیز کی طرف دیکھنا، یعنی یہ آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے. اور نظرہ فی ہو اگر تو کسی چیز میں دیکھنا. میں کا کیا مطلب، یعنی کہ کسی چیز کے اندر ڈوب کے اس میں غور و فکر کرنا. اور اگر صرف نظر آئے تو وہ متعدی فعل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کا معنی جو ہے جیسے نظرہ کا دیکھنے میں بھی اس کا معنی استعمال ہوتا ہے اور انتظار کی سینس میں بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو یہاں انتظار کے معنی میں یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو ان کا انتظار ہے نا، یہ انتظار صرف ایک چنگھاڑ کا ہے جو ان کو پکڑ لے گی جبکہ وہ اپنے جھگڑوں میں مصروف ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دو لوگ ابھی کپڑا بچھا کر بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ معمول کے کام جو روز ہو رہے ہوتے ہیں، روز وہ جو ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے دکانوں پہ، اور ابھی سودا طے بھی نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی دودھ پی بھی نہیں سکے گا. ایک آدمی اپنا ہوز لیپ کر رہا ہوگا، یعنی مرمت کر رہا ہوگا. ابھی جانور پیئیں گے بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی منہ تک نوالا لے جا رہا ہوگا، ابھی کھائے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. یعنی کہ اتنی اچانک یہ واقعہ رونما ہوگا کہ سوچنے سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ بازاروں میں چل رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، تو مطلب اور قیامت آ جائے گی. اب اس میں فلا یستطیعون، بس نہ وہ استطاعت. یہ یستطیعون اس کا روٹ ورڈ ہے توئے واو آئین، تو ان وکرہن بھی کہتے ہیں نا خوشی سے، وہ بھی اسی سے نکلتا ہے تو ان، تو استطاعت بھی اسی سے نکلتا ہے. بس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے توصیتوں ولا، توصیہ واو صوت یا اس کا روٹ ورڈ ہے وصیت. نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے وصیت کرنے کی، ولا اور نہ الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے، یرجعون وہ پلٹ سکیں گے. رجع کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے. وہی بات کہ اتنی اچانک ہوگی کہ نہ وہ جو مرنے سے پہلے ایک انسان کو وصیت کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میں وصیت کر جاؤں، یہ لوگ میری جو آل اولاد ہے وہ جھگڑے نہ مال پر، پراپرٹی پہ. لیکن یہ اتنی اچانک ہوگی کہ کسی کو اپنے موت کا، کیونکہ جب انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، تو وہ وصیت کر لیتا ہے، وہ امپورٹنٹ اپنے جو معاملات ہے وہ سلجھا لیتا ہے. لیکن یہ اتنا اچانک ہوگا یہ واقعہ رونما کہ وصیت کرنے کی کسی کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں کچھ وصیت کر جاؤں، میں کچھ بات کر جاؤں. نہیں، استطاعت کیا ہوتی ہے؟
کسی کام کو کرنے کا سارا ساز و سامان ہونا استطاعت ہوتا ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ اب حج جو ہے وہ استطاعت والے پہ فرض ہے، صرف مال والے پہ فرض نہیں ہے، استطاعت والے پہ۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں اور پیچھے ان کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، آپ ان کو ایسے رینڈملی چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کی استطاعت نہیں ہے۔ اس طرح اگر راستہ جو ہے وہ بہت پرخطر ہے تو آپ حج پہ نہیں جا سکتے چاہے آپ کے پاس بہت مال ہے، کیونکہ وہ استطاعت پوری استطاعت میں نہیں آتا۔ سارا ساز و سامان کسی پروسیجر کا آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس استطاعت ہے، تو وصیت کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، انسان کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہوگی کہ وہ وصیت کر سکے، اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوگا، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی کوئی فکر کر سکے گا۔ جیسے مرنے سے پہلے انسان کو اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ ہی نہیں سکے گا۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، پھر سوری، سور میں، فَإِذَا، تو یکایک، ہم وہ، من الْأَجْدَاثِ، قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، طرف اپنے رب کے، يَنْسِلُونَ، وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ ینسلون کا روٹ ورڈ نون سین لام، نسلا، اوپر سے نیچے تیزی سے آنا، کہ اپنے رب کی طرف، کیونکہ جب اوپر سے نیچے انسان آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ اوپر سے نیچے بہت آرام سے نہیں آ سکتا، اس میں تیزی ہوتی ہے، تو ڈیسینڈنس، تیزی سے آنا۔ اور پھونکا جائے گا جب سور میں۔ اب یہ کس پھونک کی بات ہے؟ یہ تیسرے نفخے کی بات ہے۔ پہلے جو ہے وہ پہلے نفخے کی بات کی گئی کہ جب وہ جھگڑے ہوں گے تو ایک چنگھاڑ آ جائے گی، 3 نفخے ہوں گے نا، 3 بار وہ سور میں پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ سور پھونکنے والے، حدیث میں آتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا اس کی آنکھیں روشن ستارے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ عرش کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں اسی حالت میں بالکل۔ اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ ایسے جھکے ہوئے، سر جھکا کے، اور اس طرح میں بھی وہ بھی حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بالکل تیار پوزیشن میں اسرافیل جو ہے نا، وہ بالکل تیار پوزیشن میں، اور آپ کو پتہ ہے اسرافیل جو ہے وہ حاملین عرش جو ہے 4 ہیں، اور قیامت کے روز 8 ہوں گے، ان میں سے بھی ایک اسرافیل ہے، تو وہ بالکل تیار پوزیشن میں ہے کہ سور پھونکا جائے۔ تو وہ جب پھونکا جائے گا تو وہ ایک چیخ ایسی ہوگی کہ سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ 3 نفخے ہوں گے نا، پہلے نفخے میں یہ جب سور میں پھونکا جائے گا وہ بگل سا بجے گا تو سب سہم جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ، جہاں جہاں جو کوئی ہوگا وہیں مر جائے گا، جس کے بارے میں نے حدیث بتائی کہ ابھی کپڑا بچھا کر بیٹھے ہوں گے اور ابھی سودا طے نہیں پائے گا کہ سودا طے بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور تیسرا جو نفخہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ جب تیسرا بگل بجے گا، دوسرے نفخے پہ جہاں جہاں سب مر جائیں گے، اللہ الصمد کے سوا کوئی کچھ نہیں رہے گا، زمین بدل جائے گی، بالکل ہموار ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ میدے کی روٹی جیسی ہو جائے گی، بالکل فلیٹ، سب کچھ جو ہے اوپر تباہ ہو کے بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اور تیسرا نفخہ، یہ جس کی بات اس میں ہے کہ سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ قبروں تک سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ ہوگا نفخہ، تیسرا نفخہ، اس کی بات ہے آیت نمبر 51 میں۔ اور پھونکا جائے گا سور میں تو یکا یک وہ من الاجداثی، قبروں سے طرف اپنے رب کے تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ یہ اجداث جو ہے نا، قبور کی بات نہیں کی گئی، قبروں کی بات نہیں کی گئی، اجداث، جدث وہ پرانی قبر ہوتی ہے جس کا نشان تک مٹ چکا ہو، یعنی کہ اتنی پرانی قبریں وہ بھی کھل جائیں گی، اور ادھر سے بھی جو اس کے قبر کا جو مکین ہے وہ باہر نکل آئے گا، سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا، یعنی کہ جو سن رہے تھے رسول اللہ کی بات، کہا اے اللہ کے رسول، ہم کیا کہیں، یعنی یہ جو اضطراب ہوگا، یہ جو اتنی پریشانی ہوگی، ہم اس اضطراب میں کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہ اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کو ہم نے وکیل بنایا، اور اللہ ہی پہ توکل کیا ہم نے۔ اسی طرح کا اس کا معنی بنتا ہے نا۔ تو یہ قیامت کے دن سے
ڈرایا جا رہا ہے انہیں، کیونکہ ان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا۔ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ایسے ہوگا، تم قبروں سے نکل کھڑے ہوگے اور تیزی سے چل رہے ہوگے اپنے رب کی طرف، اور اس وقت تمہارا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، تو اب ایمان لے آؤ۔ اس وقت تو تم کیا کہو گے؟ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، مم مم بعثنا، کس نے اٹھا دیا، بعثا اٹھا دینا۔ جیسے رسول اللہ کو بھی ہم بعثت کہتے ہیں نا، رسول اللہ کی بعثت ہوئی مکہ کی طرف، عربوں کی طرف، تو انہیں ان لوگوں میں سے اٹھایا گیا ایز اے رسول۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے، ہذا، یہ ہے، ماں وہ جو، وعد الرحمن، وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق، اور سچ کہا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ اب اس دن وہ مان جائیں گے جب دیکھ لیں گے سارا وہ منظر اور ساری ہولناکی، لیکن فائدہ تو تب ہے جب آپ غیب پر ایمان لے کر آئیں گے، بغیر دیکھے ان چیزوں کو مانیں گے۔ قبروں سے نکلنے کی بات اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ قرآن میں کی ہے، سورہ قمر میں آیت نمبر 7-8 میں آتا ہے کہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور نکل کر پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو اپنے رب کی طرف سب لوگ دوڑ لگا دیں گے۔ ظاہر ہے جو پکار رہا ہوگا، جس کی طرف پکار ہے اور جس کی طرف انسان کو لوٹ کے جا رہے ہیں، اسی طرف دوڑے گا انسان۔ سورہ صافات میں کیا آتا ہے، 20 اور 21 آیت جو ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہاں بھی ہے نا، قولو یا ویلانا، ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے۔ تو سورہ صافات میں بھی 20-21 آیت میں یہی مضمون ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یعنی کہ پھر سمجھ آئے گی ہاں یہ جو فیصلے کا دن، یہ جو سزا جزا ملنے کا دن، یہ تو تھا، اور یہ تو جزا کا دن ہے۔ اور پھر آگے آیت میں 21 میں کیا ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ اور اتنی ہولناکی اس دن کی ہوگی کہ قبریں انہیں اپنی خوابگاہیں لگیں گی۔ مرکت کیا ہوتا ہے؟ رقود ہوتا ہے سونا، رقود ہوتا ہے سونا، تو مرکت جہاں پہ سویا جائے، سونے کی جگہ، خوابگاہ، تو من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا لیا۔ جو نیک انسان ہے اس کے لیے تو واقعی وہ ایک خوابگاہ ہی ہوتی ہے قبر، جسے بھینچتی بھی وہ اس انسان کو ایسے ہے قبر جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اسے ساتھ لگاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی خوابگاہوں سے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے افسوس کرنا ہے، اور وہ بھی یہ کہیں گے اٹھا دیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، کس نے اٹھا دیا۔ یعنی کہ ان کی قبر میں عذاب ہوگا بھی نا، تو قبر کی زندگی قیامت کی ہولناکیوں کی نسبت سونے جیسی، نیند آرام جیسی لگے گی، اور لوگ کہیں گے کہ کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا۔ حالانکہ گناہ گار جو ہے اسے تو قبر کا عذاب بھی ہوگا، اور قبر کے عذاب کی تو حقیقت ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ قبر چاہے عذاب والی ہے، قبر کا جو عذاب ہے نا وہ سب سے ہلکا عذاب ہے آخرت کے عذابوں میں سے۔ قیامت کا دن، اس کی ہولناکی، اس کے بعد جہنم کا عذاب، وہ تو ہے بہت ہی زیادہ، اور اس میں بھی پھر درجے، اور سب سے آخر والا گہرا حاویہ، وہ تو پھر بہت زیادہ، کہ وہ والی جو تکلیفیں وہ تو اس جسم کے ساتھ برداشت بھی نہیں ہوں گی نا، انسان کا جسم بھی بہت بڑا ہو جائے گا اپنے اوریجنل جسم سے۔ تو کس نے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے، یہ ہے وہ وعدہ۔ ان سے پھر کیا کہا جائے گا، یہ ہے وہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، سچ کہا تھا رسولوں نے۔ پھر انہیں سمجھ آ جائے گی اچھا یہ ہے وہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، رسول تو سچ کہتے تھے لیکن ہم ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس دن پھر پچھتائیں گے، لیکن اس دن پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 53 آیت میں ہے، ان کانت، نہ ہوگی وہ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، چنگھاڑ، صیحہ چنگھاڑ، واحدہ ایک ہی، فاذا تو یکا یک، ہم وہ، جمیع لدینا محضرون، تو یکا یک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اب جیسے کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ جب انسان قبروں سے نکل آئے گا، پہلے یہ تیسرے نفخے کی ہی بات ہے دونوں آیات میں، 51 میں بھی اور 53 میں بھی،
کہ وہ قبروں سے نکل آئیں گے. پہلے 51 میں قبروں سے نکلنے کی بات ہوئی ہے، اور 53 آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ یکایک سب کے سب حاضر کیے جائیں گے. اور یہ حاضر کیے جائیں گے، وہ حاضر ہوں گے، وہ اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں گے. یہ جو ابھی میں نے سورہ قمر کی آیت بتائی، اس میں تو ہے نا کہ وہ اپنے رب کی طرف وہ دوڑ رہے ہوں گے، ہے نا. لیکن یہاں پہ زیادہ آپ کہہ لیں انسلٹنگ وے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو حاضر کیا جائے گا. ان کو جیسے کہا جاتا ہے نا عدالت میں ملزم کو، مجرم کو حاضر کیا جائے، تو انہیں فرشتے حاضر کریں گے اللہ کے سامنے. وہ سب کے سب پہلے تو مریں گے، پھر زندہ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یہ ان کی ذلت کی بھی عکاسی کر رہی ہے یہ بات. پھر فل یوما، تو آج کے دن، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا، نفسن، کسی نفس پر، شیئا ولا شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، ما، جو، کنتم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر اس نے بہت نیکیاں کی ہیں تو ایک جوں کے انڈے کے برابر نیکی بھی تولی جائے گی. اسے نیکیوں میں کسی بھی چیز کی اسے کم کر کے نہیں دیا جائے گا. اور اسی طرح جس نے ظلم کیا تھا، حقدار کو حق نہیں دیا تھا، جس نے گناہ کیے تھے، اس کا بھی کچھ نہیں چھوڑا جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے. تو ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو یہ پورا بدلہ دینے کے لیے ہی تو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے. ما کنتم تعملون، جو تھے تم. یہ جو کنتم، ما کنتم تعملون ہے نا، یہ آپ کہہ لیں ماضی استمراری ہے، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس. کرتے رہے جو تھے تم عمل کرتے، جو کرتے رہے تم عمل، اس کا یہ معنی بنتا ہے. سورہ طہ میں آتا ہے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ اچھے کام تو نان مسلمز بھی کرتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اچھے کام جو کرتے ہیں ویسے وہ دنیا میں اجر پا لیں گے، آخرت میں نہیں. آخرت میں ایمان ضروری ہے. سورہ طہ میں آتا ہے جو بھی اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اسے کسی ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی کہ پورا بدلہ دے دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کا اگر آپ نیت کر لینا تو بھی اجر ہے. عمل بھی کر لیا، نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کا اجر ہے نا. کہ وہ صدقہ بڑھا دیتا ہے. صدقہ کوئی نیکی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑھا دیتا ہے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ برائی اگر کوئی نیت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس برائی کی نیت کر کے برائی کرتا نہیں ہے تو یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی اجر ہے. یہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک انسان نے اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے نا، تو پھر پڑھنا نیکی ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنے زوج سے بہت اچھی طرح بات کرتا ہے، بہت محبت سے بات کرتا ہے، اگر وہ اس سے بات نہ کرتا، کسی غیر نامحرم سے بات کرتا یا کرتی تو وہ گناہ تھا. تو اس نے اپنے محرم رشتے سے بات کی اور محبت سے بات کی تو وہ نیکی ہے. تو کسی بھی برائی کی نیت کر کے اسے نہ کرنا، برائی کو ترک کر دینا، وہ بھی نیکی ہی ہوتی ہے، اس کی بھی جزا ملے گی. تو ہر طرح کی نیکی جو بھی عمل کیے ہیں نا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیں گے. وہ یوم الجزا ہے، جزا کا دن ہے. تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے اختیارات تو آج ہے نا، اس دن تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو اس دن کچھ اختیار انسان کو نہیں، مگر جس نے ان اختیارات کو دنیا میں امانت کی طرح استعمال کیا نا، تو ان کا جو حساب ہے نا وہ انعام کی طرح ہو جائے گا.
جو اختیار کو امانت سمجھے، اختیارات کو امانت سمجھے، تو حساب بھی انعام بن جاتا ہے۔ کیسی بات ہے، حساب تو ہوتا ہے، مگر جیسے اختیار کے باوجود اس نے امانت سمجھا نا، حساب کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہے وہ حساب کتاب ہی، لیکن انعام ملے گا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 55 میں ہے اِنَّ، بے شک، اصحاب الجنت الیوم، جنت والے، اصحاب الجنہ، اصحاب کہف ہم نے پڑھا نا، کہف والے، تو اصحاب الجنہ جنت والے، بے شک جنت والے، الیوم آج کے دن، فی شغل فاکہون مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے۔ اب جس کو حساب کتاب کے بعد کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت مل گئی، تو جنت والے کیا ہوں گے؟ مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے، فاکہون۔ فاکہ، فاکہہ جو ہے وہ پھل کو کہتے ہیں، لیکن فاکہ بہت خوش باش قسم کا انسان جو ہے نا، اسے فاکہ کہتے ہیں۔ تو خوش ہو رہے ہوں گے، خوش باش۔ ہم عام زندگی میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، کچھ لوگ چیئرفل پیپل ہوتے ہیں، ہیپی پیپل ہوتے ہیں، وہ مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ان کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، حصے مزاح بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش طبیعت لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا ان کا اورا ہوتا ہے کہ نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے تو وہ اتنی ڈپریسنگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا۔ تو اہل جنت جو ہے نا، یہ ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ خوش ہوں گے، وہ ہیپی پیپل ہوں گے اور مشغول بھی ہوں گے، فی شغل، یہ شغل کیا ہوتا ہے؟ مشغلوں میں ہوں گے۔ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے دوسرے کاموں پر توجہ نہ دی جا سکے، وہ ہوتا ہے مشغلہ۔ اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مشغلہ۔ یہ ایسے بچپن میں سب نے لکھا ہوگا مائی فیوریٹ ہابی، یا میرا مشغلہ، میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تو مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کام جو انسان فارغ ہو کر اپنی پسند سے کرتا ہے، وہی ہوتا ہے نا مشغلہ۔ تو بس عربی میں بھی یہ یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دوسرے کاموں پہ توجہ نہ کر سکے۔ حساب دے دیا، کام کر لیا، اب آئی مشغلے کی باری۔ انسان مشغلے میں ہوگا، اپنی پسند کے کاموں کو کر رہا ہوگا، خوش ہوگا۔ جنت کا جو جنت کی کوالٹی ہے، اس میں یہ ہے نا کہ وہاں کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی بدمزگی، کوئی بری چیز، کوئی آپ کی دیکھیں، آپ کو نیند نہیں، آپ کو تھکاوٹ نہیں، آپ کو کوئی آپ کہہ لیں جسم کی جو آلائشیں نکلتی ہیں وہ نہیں ہیں، آپ کو واش روم نہیں جانا پڑے گا، جو آپ کھائیں گے وہ کیا ہوگا؟ اب دنیا میں تو آپ کوئی ایسی ویسی چیز کھا لیں تو اسمیل آ جاتی ہے، منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے بھی مطلب یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جنت میں جو ہم کھائیں گے وہ خوشبودار پسینے کے طور پہ کے ذریعے وہ باڈی سے نکل جائے گا، کوئی ایسی علائش انسان کے ساتھ نہیں ہوگی، تو انسان فارغ ہوگا، تو اپنے کام میں، میلوں میں مشغول ہوگا، پکنک ہر وقت، مگر اللہ کی یاد ساتھ ساتھ ہوگی۔ اللہ کی یاد تو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کی سانس کے ساتھ لگائی گئی ہوگی، سانس کی طرح اللہ کو، انسان اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا۔ وہ ایک انسان کی جنتی کی ذات سے الگ نہیں ہے، وہ چیز وہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو اپنے پسند کے کاموں میں ہوں گے، مشغلوں میں ہوں گے، اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو کے، تو وہ مشغلوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہوگا، پکنک، آل ٹائم پکنک۔ پھر 56 آیت میں ہے ہم، وہ ازواجہم، اور بیویاں ان کی، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پر ان کی اور ان کی بیویوں کی بھی بات کی گئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو خوش پلٹتے، تو یہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش پلٹیں گے جنتی، خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے۔ ازواج، بیویاں، یہاں پہ ترجمہ تو بیویاں کیا ہے، لیکن ازواج جو ہے وہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے مرد جو شوہر ہے وہ زوج ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، دونوں کی بات ہے کہ وہ اب ان کے لیے ایک اسپیشل، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کے لیے اسپیشل ایک چیز مینشن کی ہے۔ کیا؟ ٹھیک ہے، حساب کتاب ہو گیا، جزا دیے گئے، جنت پہ پہنچ گئے، پکنکس ہو رہی ہیں، مشغلیں ہو رہی ہیں، لیکن ازواج کے لیے سایوں میں، علل ارائک، تختوں پر۔ اریکہ وہ تخت جو اوپر سے کپڑوں سے سجا ہوا ہو،
کپڑوں سے سجی ہوئی، جیسے سیج ہوتی ہے، دلہن کی سیج ہوتی ہے نا، کینوپی سی بنی ہوئی، وہ یعنی کہ ازواج کے لیے خاص پرائیویسی کا انتظام ہے۔ اور متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، واو کاف حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ آرام کو ڈپکٹ کر رہا ہے۔ تکیہ لگانا، ٹیک لگا کے رکھنا کس کو شو کرتا ہے؟ آرام کو، کہ یہ آرام جنت میں ہو، جنت میں ہوگا، جنتی ایسے آرام سے ہوں گے۔ مگر ان کے لیے، یہ کن کے لیے ہوگا؟ جو دنیا میں کام کرتے تھے، ان کے لیے ایسا آرام ہے۔ جو دنیا میں لگے رہے اور اپنا اپنا دنیا کا عیش و آرام دیکھا، اس جسم کو کھلاتے پلاتے رہے، کوئی روح کی طرف توجہ نہیں، کوئی اپنے رب کو کھوجنا نہیں، اپنے رب کو ڈھونڈنا نہیں، رب کس چیز میں راضی ہے، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کوئی دین نہیں سیکھا، ان کے لیے یہ آرام نہیں ہے۔ دو امن دو خوف ایک انسان کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جو دنیا میں اتنے امن میں رہا ہے وہ پھر اس دن خوف میں ہوگا، لیکن جو دنیا میں خوف میں رہا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہا تو اس کے لیے پھر متقیون، ازواج کے لیے علل ارائک، سایوں میں، تختوں پر، اور تکیہ لگائے ہوئے، آرام دہ، بالکل آرام سے ہوں گے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے نا آیت نمبر 71 میں، اور ہر وہ چیز، یعنی کہ اس جنت میں، اسی کے بارے میں بات ہے نا اس آیت میں، تو جنت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی۔ اور پھر لہم 57 آیت میں ہے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ و لہم پھل ہوں گے، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، فا کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ولہم اور ان کے لیے ہوگا، ما یدعون جو وہ طلب کریں گے، دعو جو وہ پکاریں گے، جو وہ طلب کریں گے، دال عین واو، دعا بھی اسی سے، یدعون دعا میں بھی انسان پکارتا ہے نا، طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، تو تب بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے، اللہ سے ہی طلب کرنا ہے۔ لیکن اس دنیا میں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی لائف سائیکل ہے اس کے حساب سے کبھی کوئی چیز ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، لیکن دعا ضائع نہیں جاتی، یہ دنیا میں بھی انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اس دن جو بھی طلب کریں گے وہ سب مل جائے گا۔ اور دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ 70,000 لوگ امت مسلمہ کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو بات ہے نا کہ جب جزا دیے جائیں گے اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، پھر جنت والے مشکلوں میں ہوں گے اور وہ اس پہ تختوں پر ہوں گے، مسحریوں میں، اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 70,000 امت مسلمہ کے لوگ جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور پھر ان کے لیے انعامات اللہ تعالیٰ نے بتائے، جو بھی جنتی ہیں ان سب کے لیے یہ انعامات ہیں کہ اس میں پھل ہوں گے، پھل، فاکے، اور خوشباش اگر اس کا معنی لیا جائے تو تب بھی دیکھیں، وہ تو فاقے کا معنی ہوتا ہے، خوشباش، یہ جو فاقہ ہے نا، پھل، پھل بھی انسان کو، آپ کو پتہ ہے، خوش کرتا ہے۔ آپ اگر پھل کھائیں یا آپ بہت ہیوی کوئی فرائیڈ یا بہت شوگری چیز کھا لیں، آپ اپنے موڈ میں چینج جو ہے اس کو آبزرو کریں۔ چاہے پھلوں میں بھی شوگر ہوتی ہے لیکن وہ نیچرل شوگر، اس کا اور امپیکٹ ہے۔ فائبر اگر ساتھ ہے تو پھر تو کوئی اتنا وہ نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ بالکل شوگری جو پھل ہے، کچھ کیلام بہت شوگری اس کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈائبیٹکس کو جیسے نہیں وہ کھانے ہوتے، لیکن نارملی ایک نارمل انسان کے لیے پھل ایک خوش کرنے والی چیز ہے۔ انسان پھلوں کو دیکھ کے، اس کے ذائقے سے، اس کی مٹھاس سے، اور اس کا طبیعت پہ امپیکٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، تو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے شاید پھلوں کو فاقیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے، جنتیوں کے لیے اس میں پھل ہوں گے، ان کے لیے ہوگا وہ جو وہ طلب کریں گے، جو بھی وہ طلب کریں گے ان کو مل جائے گا۔ پھر 58 آیت میں ہے 58 آیت میں ہے، سلام سلام قولا من رب الرحیم، سلام قول ہوگا رب کی طرف سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جنت میں جنتیوں کا ایک دوسرے سے جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ سلام۔ سلام سے مطلب السلام علیکم بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے، اور سلامتی والی باتیں بھی ہیں۔
کوئی تانا تشنا، کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی حسد والی باتیں کچھ بھی نہیں ہوگا، سلام والی باتیں ہوں گی، تسبیح کرتے ہوں گے، سبحان اللہ کہتے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ انتظار، سب سے زیادہ خوشی، شوق انسان کو رب کے سلام کا ہوگا، کیونکہ اللہ بھی جنتیوں کو سلام بھیجے گا۔ اور یہ ہوگا جو بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں ہم نے وہ پڑھا ہے نا حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے کہ کیا تم راضی ہو؟ تو وہ سب لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، ہم کون راضی نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کے دیتا ہوں، میں نے تمہیں اپنی رضا تمہارے لیے لکھ دی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، ہمیشہ سلامتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں کبھی آئے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر جنتی اولاد کی خواہش کریں گے، کہتے ہیں ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور جس عمر کا بچہ چاہیے وہ عمر بن کے وہ بچہ آ بھی جائے گا۔ تو ایسی سلامتی، ایسی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، جو کہیں گے ان کو مل جائے گا۔ آگے مجرموں کی بات ہوگی، لیکن بہرحال جو جنتی ہیں ان کے لوازمات اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر جیسے اہل جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کی اجازت چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی نہیں، یعنی کہ جو تمہاری موجودہ حالت ہے، تمہیں اتنا کچھ ملا جنت میں، کیا تمہیں اس سے تم راضی نہیں ہو؟ تو وہ کہے گا لیکن میرا کھیتی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو پھر آپ سب نے فرمایا پھر اس نے بیج ڈالا، فلک جھپکنے میں اس کی پیداوار اگ گئی، پک بھی گیا سب کچھ، اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان سیر نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ہر چیز پرووائڈ کریں گے، جو انسان چاہے گا اس کو مل جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جو سلام آئے گا نا، اس کا بڑا انسان کو انتظار ہوگا، اور وہ پا کے انسان خوش بھی بہت ہوگا۔ پھر 59 آیت میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایُّہَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ، یہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے میم یا زا، میم یا زا، لیکن اور الگ ہو جاؤ امتیاز سے، یاد رکھیں تو وہ ٹھیک رہے گا، امتیاز کرنا، الگ کرنا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، اے مجرموں، ایُّہَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ اب مجرموں کو کیا کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ؟ اب یہ کوئی فیملی کے حساب سے کہ جی جو جٹ فیملیز ہیں وہ یہاں آ جائیں، شیخ فیملیز وہاں چلی جائیں، کشمیری فیملیز یہاں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ کس بیس پہ ہیں؟ جرم کی بیس پہ۔ مجرموں کو کہا جائے گا، جرم والوں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ۔ رشتہ دار نیک ہو تب بھی عمل کے حساب سے گروہ بنیں گے، اور وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ سورہ روم میں آتا ہے قیامت کے روز سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ سب الگ الگ ہونا کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو سارے قاتل ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، سارے لٹیرے اکٹھے ہو جائیں، سارا جو سود خور ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ جس جس کا جو گناہ ہوگا نا وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ یہ اس سے مراد ہے کہ سب اپنے گناہ کے حساب سے کیٹیگریز ان کی بن جائے گی، اور سب الگ ہو جائیں گے۔ کوئی سود والا، کوئی قاتل، کوئی لٹیرے، کوئی شرابی، اس طرح سب کے گروپس بن جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ جنتیوں کو سلامتی، اور باقیوں کو بھئی الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائیں۔ علم، کیا نہیں، عہد، میں نے تاکید کی تھی، الیکم، تمہیں، میں نے وعدہ لیا تھا تم سے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آئین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں نے تاکید کی تھی، الیکم، تمہیں،
یا بنی، اے بنی آدم، آدم، ان کے اللہ تعبد الشیطان، کہ نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ اب یہاں پر جنتی جنت میں چلے گئے، مجرموں کو اللہ کیا گیا، اور پھر مجرموں کو ہی کہا جائے گا کہ دیکھو میں نے تو تمہیں تاکید کی تھی، کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی تمہیں کہ اے بنی آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ وہ کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے تو واضح بتا دیا تمہارا دشمن ہے، لیکن شیطان نے تو واضح نہیں بتایا کہ نہیں تم میری پیروی کرو، میں تمہیں یہ انعامات دوں گا۔ ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور انسانوں کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے جھانسوں میں آتے ہیں، ہم اس کی باتوں میں آتے ہیں۔ انسان مجرم کب بنتا ہے؟ ہم مجرم کب بنتے ہیں؟ ہم سوچیں نا، ہم کہاں جرم کر رہے ہوتے ہیں؟ جب بھی ہم شیطان کی عبادت کریں گے نا تو ہم مجرم ہی بن جاتے ہیں۔ یہ شیطان کی عبادت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم رحمان کی نافرمانی کریں گے نا تو وہ شیطان کی عبادت ہی ہے، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ یا انسان اللہ کی سائڈ پہ ہوتا ہے یا شیطان کی سائڈ پہ ہوتا ہے، یا رحمان کی سائڈ ہے یا شیطان کی سائڈ ہے۔ جب انسان شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کرنا ہی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر شیطان کی کسی بات کو، اس کے وسوسے کو ترجیح دے دیتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہاں کا جرم کرتے ہیں جب دین کو ہم حق نہیں، حق سمجھتے نہیں ہیں، دین کا حق پورا نہیں کرتے، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جب ہم کمی کرتے ہیں، عبادات میں جب ہم کمی کرتے ہیں نا، خشوع خضوع نہیں ہے نمازوں میں، اور روزوں کا دھیان نہیں، چلے روزے تو پھر بھی رکھ لیتے ہیں، باقی عبادات میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، زکوٰۃ اگر ہم اس کی طرف دھیان نہیں اس طرح، یا اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے جو فہم کی بات ہے، ہمیں دین سیکھنے کی بات ہے، اسے ہم سیکھتے نہیں، وقت ہوتے ہوئے بھی، استطاعت ہوتے ہوئے بھی، دماغ ہوتے ہوئے بھی، اپرچونٹی ہوتے ہوئے بھی سیکھتے نہیں، حقوق اللہ میں کمی ہے یہ۔ پھر حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، حق بات نہیں کرتے، رشتہ داروں کو حق نہیں دیتے، عدل نہیں کرتے، مساوات سے کام نہیں لیتے، بحث مباحثوں میں پڑھ کے اپنے رشتے خراب کرتے ہیں، دنیا داریوں میں ہم دین کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں نا معاملات کیسے کرتے ہیں، پڑھائیوں کے چکر میں قرآن سے دور، قرآن جو ہے اس کا حق ہی نہیں ادا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، فیملی میں پڑھنا ہے بچے نے، گھر میں بزرگ ہیں، ان کے اتنے بڑے آپ کے ایکسپیرینس کے، آپ کہہ لیں کہ شاورز ہیں آپ کے گھر میں، جو اپنا ایکسپیرینس شاور کرتے ہیں اور بچے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے بھی دور رکھتے ہیں پڑھائیوں کے چکر میں۔ تو ہم ایکچولی حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے، امپورٹنس دیتے نہیں ہیں، تو ہم وہاں پہ جرم کرتے ہیں، ہم شیطان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انہ لکم عدو مبین، یہ لائن کتنی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ عدو مبین ہے، وہ کھلم کھلا انسان کا دشمن ہے، پھر بھی ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کھلم کھلا دشمن ہے تب بھی۔ یہ جو ہے نا عہد، میں نے عہد لیا تھا تم سے، میں نے تاکید کی تھی تمہیں کہ اے بنی آدم نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ عہد سے مراد نا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عہد الست کی بات ہے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے جانے والے ہر زیرو، ہر انسان سے لیا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو پیغمبروں نے اپنی امتوں سے لیے کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، جیسے رسول اللہ نے کہا کہ شیطان کے یہ اس راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، ادھر نہ جانا۔ وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف، اور یہ اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں نا، ہر ایک پہ شیطان بیٹھا ہے۔ تو سیدھا راستہ جو اللہ نے جو اوتھینٹک ڈیفائنڈ ہے نا، وہی کام کرنے ہیں، اور سائڈ کی چیزیں نہیں کرنی، وہاں شیطان بیٹھا ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ ہم گول گول گھما کے پتہ نہیں کون کون سی لاجک نکال کے وہ چیز لے کے آتے ہیں، اس میں ثواب ہے یہ کرو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، ہمارے خاندان میں رسمیں چلی آ رہی ہیں، لاجک ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم ہر اس راستے پہ جاتے ہیں جہاں پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تو سیدھا راستہ بتا دیا، صراط مستقیم بتا دیا۔ تو اللہ نے تو عہد لیا تھا کہ بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اور 61 آیت میں وَأَنِعْبُدُونِ، اور یہ کہ عبادت کرو میری، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرو. ہذا، یہ صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی عبادت کا. اب یہ اللہ کی عبادت، اللہ کا عبد بننا، یہ عبادات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی ہے، یہ حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے. نماز میں غفلت نہیں کرنی، شیطان کے دھوکے میں آ جاؤ گے. کسی دوسرے معاملے میں کسی انسان کی حق تلفی نہیں کرنی، شیطان کے دھوکے میں آ جاؤ گے. تو یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا ڈیفائن کر دیا. مگر وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اضل، اس نے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واضح بتا دیا، لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا. منکم، تم میں سے، جبلن، جبلن کثیرا، مخلوق کو بہت سی. افلم، کیا پھر نہیں، تکونو، تھے تم، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے. پھر بھی زیادہ تر کو اس نے گمراہ کر دیا. یہ جو جبلن ہے نا، جبل، جبل کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. تو جبلن پہاڑ جیسا گروہ، بڑا گروہ. تو زیادہ تر کو تو گمراہ کیا نا انسان نے. شیطان، یہ جو انسان اور پتھر اور جن، اس سے تو جہنم بھر دی جائے گی. قرآن میں کہ ہم بھر دیں گے جہنم کو جنوں سے، انسانوں سے اور پتھروں سے. اور پتھر بھی اس لیے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی. ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو زیادہ تر جو ہے نا گروہ بنی آدم کا، وہ بھی چلا جائے گا جہنم میں. سورہ نام میں آتا ہے، اے جنوں کے گروہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا یہ، اے جنوں کے گروہ، تحقیق تم نے کثرت سے لے لیے انسانوں میں سے. انسانوں کی کثرت چلی جائے گی جہنم میں. حدیث پہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کہیں گے یا آدم، آدم کہے گا یا آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک یا صادق، لبیک یا صادق، صادق. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا ایک حصہ آگ میں جائے گا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے، آدم علیہ السلام نے کہا آگ کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999. بخاری کی روایت ہے یہ کہ تیری اولاد کا ایک حصہ آگ میں جائے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے آگ کا کتنا حصہ ہے؟ تو وہ کہیں گے 1000 میں سے 99، یعنی کہ 1000 میں سے ایک بچے گا. 99 جو ہے وہ شیطان کی عبادت میں لگ جائیں گے، شیطان کے دھوکے میں آ جائیں گے، اس کے وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے. تو جبلن کثیرہ، مخلوق بہت سی، گمراہ کر دے گا شیطان اسے. کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو کیا عقل لڑانے کی ضرورت ہے؟ یہی عقل کے ہم شیطان کو آج سمجھ جائیں، شیطان کے حربے آج پہچان جائیں. یہ وقتی لذت، وقتی فائدے، وقتی دنیا کی چکا چوند، اس سب نے ماند پڑ جانا ہے، سب کچھ فلیٹ ہو جائے گا. کوئی گھر کسی نے قبر میں نہیں لے کے جانے، کوئی ڈریسز قبر میں نہیں لے کے جانے، کوئی جیولری کسی نے قبر میں نہیں لے کے جانی، کچھ نہیں انسان کے ساتھ جانا. ان چیزوں پہ انسان جھگڑے کرتا ہے، یہ سب ہی رہ جائیں گے. کوئی چیز انسان کو بے عدلی پر، بے صبری، بے صبرے پن پر آمادہ نہ کرے. ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والا تو اللہ کا چہرہ ہے. تو اس کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے کام کرنا ہے. دنیا کی کسی چیز کو اپنا گول نہ بنائے. گول بنانا زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کا کوئی گول ہوتا ہے وہ متحرک رہتا ہے، وہ سٹیمولیٹڈ رہتا ہے، ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. لیکن وہ گول آخرت کا، وہ دنیا کا نہ ہو. دنیا کی بھی کوئی چیز حاصل کریں تو اس لیے حاصل کریں کہ میں اس سے آخرت کما سکوں، مال کماؤں یا اللہ اس سے خرچ کروں تیری راہ میں، آخرت کما سکوں. دنیا کے گولز بھی جب آپ آخرت کے لیے سیٹ کر لیں گے نا، آخرت کی نیت سے سیٹ کر لیں گے، وہ بھی عبادت ہو جائے گی، وہ بھی شیطان کی عبادت نہیں رہے گی. جیسے رسول اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی عبادت ہے. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یہ بھی؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں یہ بھی. اگر تم کسی نامحرم کے ساتھ تعلق بناؤ تو کیا وہ گناہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں گناہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر جب اپنی بیوی سے بناؤ تو وہ عبادت ہے. ہر چیز ہی، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر وہ آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کے باہر کرتے ہیں وہی کام تو وہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود میں کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. کھانا کھاتے ہیں، روزے کے دوران کھا لیں تو گناہ، لیکن ویسے اگر کھاتے ہیں تو، اور اس نیت سے کھاتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کام کر سکوں، اللہ کے دین کا کام کر سکوں، تو عبادت ہے. اور اپنے نفس کے لیے کھاتے ہیں تو پھر وہ کوئی عبادت نہیں ہے.
تو رحمان کی عبادت اور شیطان کی عبادت میں فرق کو سمجھے. جو رحمان کی عبادت میں نہیں ہے تو وہ یقیناً شیطان کی عبادت کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کے وسوسوں میں آ رہا ہے. تو آج اس کو ہمیں پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر عقل دلائی ہے انسان کو. افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر نہیں تھے تم عقل سے کام لیتے؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ اب جو تم آ گئے ہو مجرم بن کر، مجرموں کے گروہ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، تو کہیں گے کہ میں نے تو تمہیں تاکید کی تھی کہ عبادت کرو، لیکن شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کیا کر رہے؟ اس نے گمراہ کر دیا بڑی جماعت کو. تمہیں عقل نہیں تھی؟ تو آج ہمارے پاس مہلت ہے، ہم عقل سے کام لے لیں. یہ عقل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ چوائس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ چوز کرو، خود چوز کرو کیا چوز کرتے ہو، رحمان کو شیطان کو. پھر آیت نمبر 63 میں ہے ہذہ، یہ ہے جہنم التی، جہنم التی وہ جو، جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے اس میں التی اور ہذہ مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اور غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے جہنم وہ جو تم تھے تم توعدون، تم وعدہ کیے جاتے. کہ اس کا تو وعدہ کیا گیا تھا، جیسے جنت کے وعدے ہیں ویسے جہنم کے بھی وعدے ہیں. جو جنت میں جائیں گے وہ وہاں پھل کھا رہے ہوں گے، انہیں رب الرحیم جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہوں گے. اور جو جہنم میں ہے تو وہ انہیں اسلو، سلی صاد لام یا، آگ میں جلنے کو کہتے ہیں. داخل ہو جاؤ آج کے دن، یعنی کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ کی بات ہی ہے نا، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اسلوہ الیوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، الیوم آج کے دن، بما بوجہ اس کے جو، تم تکفرون تم کفر کرتے. سورہ الطور میں بھی آتا ہے 13 سے 15 آیت، آپ دیکھیں اگر، کہ جس دن دھکے مار مار کر دھکیلا جائے گا انہیں آگ میں، اور کیا کہا جائے گا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم تو کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندہ نہیں ہوگا، تو یہ کیا جادو ہے؟ یا تم دیکھتے ہی نہیں، یا تم دیکھ ہی نہیں رہے؟ سب کچھ دیکھیں گے اس دن، سارے پردے آنکھوں کے چھٹ جائیں گے، سب کچھ درست ہو جائے گا، ساری عقلیں درست کام کرنے لگیں گی، لیکن اس دن کی توبہ فائدہ نہیں دے گی. الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ہاتھ ان کے، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم پاؤں ان کے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے. اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ سیل کر دیا جائے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. اور زبان کے ساتھ، وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گے ہم سے، کیا کلام کریں گے، ایدیہم ہاتھ ان کے، پاؤں ان کے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی. انسان ان دو چیزوں سے کام زیادہ لیتا ہے. ہتھیلی، ہر کام ہم ہاتھ سے تو کر رہے ہوتے ہیں، اور ران بھی گواہی دے گی. حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے میرے بندوں کو بلاؤ جنہوں نے میرے لیے قتال کیا اور میرے لیے بہت کوشش کی، جد و جہد کی، آج جنت میں داخل ہو جاؤ. انہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے آج جنت میں داخل ہو جاؤ. جو کوشش کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے تو ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا. کہ یہ دنیا میں بھی ان کے پاس بڑے بہانے تھے، آج بہانے سننے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس دن کسی کا بہانہ نہیں سنے گا. کافروں کو تو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور جہنم میں، کوئی پل سے رات نہیں، کچھ نہیں. اعمال ہی کوئی قبول نہیں ہے تو اچھے ہوں گے بھی تو بغیر ایمان کے ہیں، قبول ہی نہیں ہے. آخرت کے لیے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے اگر ایمان نہیں ہے. تو منہ ان پہ سیل، کبھی آج ہمارے منہ کو کوئی ٹیپ، کوئی گم سیل نہیں کر سکتی، لیکن کبھی ایسی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو ہم بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہو سکتے، یا کبھی کبھی کوئی اپنی چرب زبانی سے ہمیں ہماری بات کو آپ کہہ لیں کہ سپریس کر دیتا ہے، ہمیں سپریس کر دیتا ہے. تو انسان کو کتنا سخت غصہ آتا ہے
کہ مجھے بات اپنی رکھنے نہیں دے رہا، تو اس دن دیکھیں منہ ہی سیل کر دیا جائے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں آج کی دنیا میں فی الوقت تو آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں، آپ لحاظ کو بلائے طاق رکھتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس دن منہ ہی سیل ہوگا، بات ہی نہیں کی جا سکتی. کیا کریں گے؟ ہاتھ گواہی دیں گے اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، پاؤں گواہی دیں گے یہاں چل چل کے گیا ہے میرے ساتھ. آج ہم کس دھڑلے سے ان ہاتھوں سے کیا کیا کام لے رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز کو سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے جاتے ہیں، جو پسندیدہ اللہ کی جگہ نہیں ہے وہاں جاتے رہتے ہیں. بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، عورتیں بھری ہوتی ہیں بازاروں میں. یہ ہاتھوں پیروں کے گناہ ہیں. چلے وقت بوقت ضرورت تو کوئی گیا، لیکن ہاں ونڈو شاپنگ، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، اور خام ہاں عورت کی باہر باہر وہ سیف تو نہیں ہے نا اس طرح. سورہ فصلت آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس یعنی کہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ یہ جلدیں، کان، آنکھیں گواہی دیں گے. زبان تو بند ہے، یہ کان آنکھیں یہاں پہ ہاتھ اور پیروں کی بات ہے، اور سورہ فصلت میں یہ کان، آنکھوں اور جلد کی بات ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 24، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. زبانیں اگر کھلیں گی بھی تو ان کے خلاف کھلیں گی، وہ وہی بتائیں گی جو وہ کرتے رہے ہیں، وہ نہیں بتائیں گی جو وہ انسان چاہتے ہیں کہ میری زبان یہ بتائے. نہیں، جو اوریجنلی اس انسان کا سٹیٹس ہوگا نیکی کا، بدی کا، وہ زبان وہی بتائے گی. آج تو یہ زبان ہمارے تابع ہے نا، اس دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارے تابع نہیں ہوں گے. آج یہ اختیارات ہیں، ان اختیارات کو اللہ کی حدود میں استعمال کریں، اس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا. سورہ نور کی 24-25 آیت میں پھر ہے، یہ 24 آیت تھی کہ زبانیں اور ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. پھر 25 میں اس دن اللہ انہیں پورا پورا ان کا ٹھیک بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے، کہ اللہ ہی حق ہے. تو انسان ان اختیارات کو امانت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر استعمال کرے، تاکہ ہم قیامت کے روز عذاب سے بھی بچیں اور اس ذلت اور رسوائی سے بھی بچیں جو ہماری اپنے اعضاء جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہمیں اٹھانی پڑے گی. پھر 66 آیت میں ہے وَلَوْ، اور اگر نشاء ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، البتہ ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آئین، آئین کی جمع ہے، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس وہ دوڑے راستے، بریکٹ میں لکھنے کی طرف، فَأَنَّا، تو کیسے، يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ سکیں گے. لَتَمَسْنَا، تو میم سین، تمس، یہ مسخ کے معنوں میں آتا ہے. تمس ہوتا ہے ایسا مٹنا کہ نشان بھی باقی نہ رہے. قرآن میں قیامت کے دن جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تو تمیسو، اس میں بھی یہی ورڈ یوز ہوا ہے، تو مین سین کے ساتھ، کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ بالکل وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں. اب دن کی روشنی میں دیکھیں ستارے تو ایسا لگتا ہے ہی نہیں، ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے، تو ایسا مٹ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں، البتہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، پس وہ دوڑے راستے کی طرف، تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے. یعنی ہم ان کی آنکھیں ہی لے جائیں تو کیسے وہ دوڑیں گے. وہ راستے کی طرف دوڑیں گے لیکن کیسے وہ دیکھیں گے، تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. انسان آج اپنی فکر کر لے، جب اس کی آنکھیں، کان، اس کے ہاتھ، اس کے اعضاء، اس کے پیر کام کرتے ہیں، ایون کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تب بھی مہلت ختم ہو چکی ہوگی. آخری سانسیں بھی جو ہیں وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں تھی. آخری وقت میں انسان کی جو اختتام ہے نا، وہ شو کر رہا ہوتا ہے یہ انسان کیسا تھا. انسان کی آخری وقت میں بھی وہی فکر ہوتی ہے جو دنیا میں اس کی تھی. کسی کو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا تو وہ آخری وقت میں بھی کرے گا. کسی کو بچوں کی فکر تھی تو وہ بچوں کے نام لے گا. کسی کو پیسے کی فکر تھی تو وہ پیسے کا ہی اس کے ذہن میں آئے گا کہ کون سا چیز کس کو مل جائے گی. ابو جہل کو اپنی سرداری کی فکر تھی.
کہ میری گردن نہ کہیں جھک جائے. تو وہ کیا کہتا تھا اینڈ پہ بھی جب گردن کاٹنے لگے ابن مسعود، تو کہتے ذرا نیچے سے کاٹنا کہ جب وہ زمین پہ پڑے تو وہ کھڑی رہے. تو یہ ہوتا ہے متکبرین کا حال. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو وہ راستے کی طرف دوڑے تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے. تماسا جو ہے نا، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آنکھ ہو مگر دیکھ نہ سکیں، وہ بھی تمس. اور آنکھ ہی نہیں ہے پھر تو دیکھ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن آنکھ ہوتے بھی دیکھ نہیں سکتے. جیسے کافر اندھے تو نہیں تھے لیکن آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے حق کو. تو وہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری آنکھیں مٹا ہی دیں گے. تو تمس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ آنکھیں ہوئیں بھی تو سمجھ نہیں سکو گے. بس وہ دوڑے راستے کی طرف تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے؟ نہیں وہ دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ مسخ کر دیں. مسخ یعنی کہ پیدائش میں تبدیلی، انسانوں کو مسخ کرنا یعنی بگاڑ دینا، یہ اس کے معنی ہے. بالکل آپ کہہ لیں کہ اپاہج کر دینا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم چاہیں البتہ مسخ کر دیں ہم انہیں، علی مکانتہم، ان کی جگہوں پر. فما، تو نہ، فمستطاعوا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، مضیًا ولا، چلنے کی. مضی یمضی گزر جانا، چلنا. ماضی بھی اسی سے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو چلا گیا، چلنے سے ہی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس ورڈ کو. جیسے یمشی، یمضی بھی گزر جانا ہے اور یمشی بھی گزر جانا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو البتہ مسخ کر دے ہم انہیں ان کی جگہوں پر، اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے مضین، چلنے کی، ولا، اور نہ یرجعون، وہ پلٹ سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کی اصل ساخت کو اس کی بدل دے گا، اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، وہ اپاہج کر دے. یہ پیر ہاتھ جس کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، اگر یہ رہی نہ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکے گا. تو ان ہاتھوں پیروں کا یوز اچھا ان کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہم کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں تو کفار کے لیے جو اپنے ہاتھوں پیروں کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان اسے بھی یہی دھمکیاں چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کن جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان ہاتھوں سے جو کہ نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم مسخ کر دیں انہیں ان کی جگہوں پر، ان کی ساخت میں تبدیلی کر دیں، ان کو مسخ کر دیں. تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے چلنے کی اور نہ وہ پلٹ سکیں گے. تو جب ہم ان کی تخلیق میں ہی تبدیلی کر دیں گے، ان کو پیرالائز کر دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو وہ چل ہی نہیں سکیں گے اور نہ وہ پلٹ سکیں گے. کس کے پاس پلٹ کے جائیں گے؟ کسی کے پاس نہیں. پھر آگے آیت نمبر 68 میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ جو ہم عمر دیتے ہیں اسے، نُنَکِّسْهُ، ہم الٹا دیتے ہیں. نو ہم کے لیے اور آگے ناکسا، نون کاف سین اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز ہیں. ہم الٹا دیتے ہیں. حصی اگر معنی دیکھا جائے تو ناقص کا مطلب ہوتا ہے کمر کو کبڑا کر لینا، یعنی کہ کمر کا کبڑا ہونا جو ہے نا اسے کہتے ہیں ناکاسا. لیکن مانوی معنی میں انسان کی عقل کا الٹ جانا، کہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ عقل جو ہے وہ الٹ جائے، اس میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے ناکاسا. تو نقص، اور وہ جو ہم عمر دیتے ہیں اسے ننکس ہو، ہم الٹا دیتے ہیں اسے فی الخلق، ساخت میں. افلا یعقلون، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے. اب یہاں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتنی جگہوں پہ بتایا کہ اگر ہم انسان کے ساتھ چاہیں تو کیسا معاملہ کر سکتے ہیں. اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اس کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیں، اگر ہم چاہیں تو اس کے چہرے بگاڑ دیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب چاہنے کا ذکر نہیں ہوا،
کہ اگر ہم چاہیں. دیکھیں پچھلی جو آیات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں ولو شاء ولو نشاء اس طرح کے ورڈز یوز ہوئے ہیں نا آیات کے شروع میں، پچھلی دونوں آیات میں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو ہم عمر دیتے ہیں اسے، یعنی کہ یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ جو ہم اسے عمر دیتے ہیں ہم الٹا دیتے ہیں اسے ساخت میں. آہستہ آہستہ انسان کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے. پہلے تو جوان ہوا، لیکن جوان جب وہ پورے اپنے شباب کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی اتنا ضعیف انسان نہیں بھی ہوتا، بوڑھا نہیں بھی ہوتا، لیکن جسم انسان کا پہلے ہی اس کی صحت نہیں رہتی، وہ پیرالائز ہو سکتا ہے، وہ اس کی ساخت میں کوئی بگاڑ آ سکتا ہے، وہ اس کی کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کٹ سکتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں جا سکتا ہے. یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دکھاتے ہیں. افلا یعقلون. اب اس میں کیا عقل سے کام لینے والی بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا سبق رکھا ہے؟ ہمیں عقل سے کام یہ لینا چاہیے کہ ہم اگر مر جائیں تب بھی ہم استطاعت نہیں رکھیں گے کہ ہم واپس پلٹ جائیں، اور ہم اپنے ہی عذاب پر ہمارا اختیار نہیں رہے گا. یعنی کہ اگر ہم مر جائیں تب بھی اللہ کی بخشش کے ہم محتاج رہتے ہیں، زندہ رہیں تب بھی آخر محتاجی ہے. جتنی لمبی عمر ہوتی رہے گی اتنا زیادہ انسان محتاج ہوتا رہے گا. تو پھر کس بات کی انسان کو اکڑ، کس بات کا تکبر، کس بات کی سرکشی؟ جو نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، صحت ہے، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہر نعمت کا، دنیا کا، آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہر انسان رب کے سامنے رب کے ہاں محتاج ہے. ہر کیٹیگری کا انسان، ہر ملک کا، ہر قوم کا انسان، ہر عمر کا انسان، ہر آئی کیو لیول کا انسان. تو کیا بہتر نہیں کہ ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے، ان نعمتوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھی آخرت کی تیاری کے لیے، انسان کو چوائس دی تھی، اچھا دیکھو کیا کرتا ہے یہ انسان اس نعمتوں کے ساتھ، اور انسان ان نعمتوں کا ہو کے رہ گیا، ان فیسلٹیز کا ہو کے رہ گیا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان انہی نعمتوں کے ذریعے رب کو راضی کرے، اپنی آخرت کو سنوارے. یہ نعمتیں امانت ہیں، آخر تو لوٹانی ہے. ہر عروج کو زوال لازم ہے. تو کوئی کتنا خوبصورت ہے اس نے ڈھل جانا ہے، کوئی کتنا صحت مند ہے اس نے ڈھل جانا ہے، کوئی کتنا مالدار ہے آخر اس میں کمی آ جانی ہے. کسی کی کتنی شہرت ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے، آخر ایک چیز ایک وقت تک اس کی میعاد ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے دیکھیں بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، کیا کیا کتنے ان کی زندگی کے کتنے نشیب و فراز. یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں بہت سے، آپ کسی بھی طرح کی سیلیبریٹی لگا لیں، پولیٹیکل لیڈر لگا لیں، ان کی زندگی کے کتنے نشیب و فراز ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں ایسی ہیں، لیکن وہ چونکہ پبلک فگرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ اچھا ان کی لائف میں یہ ہو رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے. سورہ روم میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی کہ کمزوری کی حالت سے پیدا کیا. یعنی کہ اب اس سے مراد کیا ہے؟ نطفہ بالکل پانی سا ہوتا ہے، اور یا بچپن کا جو دور ہوتا ہے، بالکل بچہ جو بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو کمزوری کی حالت ہے نا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، جوانی آتی ہے، عقل آ جاتی ہے، فہم بڑھ جاتا ہے، نالج بڑھتا ہے. پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، یعنی کہ وہ جو عقل بڑھ رہی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، جسم کی قوتیں کم ہونا شروع ہو گئیں، ہر طرح کی قوت، صرف جسمانی نہیں، انسان کی اعصابی قوت، برداشت کی قوت، یادداشت کی قوت، سب چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے، بڑا قدرت والا ہے. تو یہی سارا سائیکل ہے، اسی سائیکل کو ہم نے سمجھنا ہے اور اسی سے ہم نے یہ سبق لیا ہے. سورہ حج میں بھی آیت نمبر 5 میں ہے کہ تم میں سے کوئی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے.
تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ ایسی عمر جس میں انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا، وہ بالکل اپنے وہ جو عالم طفولیت ہوتا ہے، بالکل جب بچہ طفل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ سورہ غافر میں بھی آتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ بوڑھا تو ہونا ہی ہے، جو جس انسان کو زندگی ملے گی تو وہ ویسا تو نہیں رہے گا نا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، قوتیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، ڈھل جائیں گی۔ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ حقیر چیز ہے نا بالکل۔ سورہ مرسلات میں تو لفظ ہی حقیر آتا ہے، حقیر پانی، کیا نہیں ہم نے بنایا تمہیں حقیر پانی سے۔ تو یہ انسان کی جو ہے نا اس کا لائف سائیکل وہ ایسے ہی ہے، حقیر۔ انسان کمزور ہے اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی محتاجی کے لحاظ سے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ پھر آیت نمبر 69 میں ہے وما، اور نہیں، علمناہ الشعر، سکھایا، علمنا سکھایا ہم نے، علم دیا ہم نے، ہو اسے، کس کا، الشعر شعر، وما، اور نہیں، ینبغی وہ زیب دیتا، لہو اسے، ان نہیں ہے، ہوا وہ، اللہ مگر، ان جو ہوتا ہے وہ اگر کے لیے آتا ہے، لیکن اگر آگے اللہ ہو تو ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے وہ مگر ذکر و، ایک نصیحت، اور قرآن مبین، قرآن واضح۔ اب یہاں سے سورت کا اختتام شروع ہو رہا ہے، اور اب کچھ رسالت پہ بات کی ہے، یہاں سے کی گئی ہے۔ پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں ربوبیت پہ دلائل پڑھے، اللہ کے رب ہونے پہ، واحد یکتا رب ہونے پہ۔ پھر اس کے بعد یہ لیکچر جو سٹارٹ ہوا وہ آخرت کے دلائل سے تھا، اب یہ رسالت پہ بھی چند دلائل ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ربوبیت، اللہ کی معرفت کے دلائل ہیں۔ اب یہ اختتام کی طرف ہے سورہ یاسین جو ہے، دیکھیں اس میں انسان کی سوچ کو نا سٹر کیا گیا ہے۔ وہ قدموا آثارہم کی بات بھی کی گئی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ ایک شمار کیا جا رہا ہے کتاب میں، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے یا جو پیچھے رہ جائے گا، جو پیچھے انسان چھوڑ کے جائے گا، ہر چیز کا امپیکٹ اس کے اعمال نامے پر ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں سکھایا ہم نے اسے شعر، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کوئی شاعر بنا کے نہیں بھیجا، اور وہ زیب بھی نہیں دیتا انہیں، مگر وہ ایک نصیحت ہے، قرآن ایک ذکر ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت بھی ہوتی ہے، یاد دہانی بھی ہوتی ہے، کسی کی یاد، تسبیح کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، یہاں پہ نصیحت کے معنی میں ہے، اور قرآن ہے واضح، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ چونکہ بہت شاعر جو تھے وہ اس دور کے سب سے، آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ پائے کے لوگ تھے۔ جیسے کسی جگہ پہ پولیٹیکل لیڈرز سب سے زیادہ انفلوئنشل ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ، اب اگر آپ، میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی فرینچ ریولیوشن کی بات کی تھی، تو اس میں جو پریسٹ ہوتے تھے وہ بہت انفلوئنشل ہوتے تھے۔ بہت سے سویلائزیشنز میں جو پریسٹ ہوتے تھے نا، آپ ایجپشن سویلائزیشنز پڑھیں تو سویلائزیشن پڑھیں، اس میں بھی ایسی ہے، یہ جو فرعون تھا، فیرو جو ہوتا تھا ہر اپنے دور کا، وہ پریسٹ کو اپنے ساتھ ملاتا تھا، اور اس کے جو پریسٹ ہوتے تھے، پادری، وہ اس کی عبادت کرواتے تھے، بڑے بڑے جو اس کے اسٹیچوز ہیں وہ سارے ملک میں نصب کراتے تھے، اور ایسے وہ لوگوں کو ڈپکٹ کرتے تھے، شو کرتے تھے جیسے یہی خدا ہے۔ تو لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، خاص معاشرے میں خاص طرح کے لوگوں کا، کسی معاشرے میں کسی کا ہوگا، کسی میں کسی کا ہوگا۔ تو رسول اللہ جو بات کہتے تھے وہ بہت مؤثر ہوتی تھی، مؤثر ہوتی تھی، تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ شاعری ہے، اس نے شاعری سیکھ لی ہے۔ تو رسول اللہ 40 سال کے بعد اچانک شاعری شروع ہو گئی، پہلے تو نہیں آئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تھے؟ تو فرمایا نہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا مگر وزن برقرار نہ رکھ سکے، اور وہ شعر بھی کچھ مطلب اس طرح کا تھا کہ ان قریب ظاہر کر دیں گے تم پر زمانہ یا وقت جن سے تم جاہل تھے، اور اس طرح کا، یعنی کہ اس کا معنی بنتا تھا، لیکن وہ شعر کا وزن رسول اللہ برقرار نہ رکھ سکے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی، اور حضرت عائشہ اس چیز کو جانتی تھی، وہ خود شاعری کرتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پڑھے لکھے انسان تھے، اور وہ بھی سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جو ہے ان کو شاعری کی بہت اچھی سینس تھی، وہ خود بھی شاعری کرتی تھی۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ شعر ایسا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تو رسول اللہ کو زیب نہیں دیتا. ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا اس آیت میں، اور نہیں سکھایا ہم نے اسے شعر، اور نہیں وہ زیب دیتا اسے. یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جیسے ولید بن مغیرہ کے پاس سارے چلے گئے تھے، کفار کے بڑے بڑے سردار مل کے، خالد بن ولید کا جو باپ تھا، تو اور وہ بڑا سمجھدار انسان تھا عربوں کا. اس کے پاس گئے تو کہا کہ اس طرح حج کے دنوں میں اب سب لوگ آئیں گے، اور اگر ان کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں ان کے کانوں میں چلی گئیں تو وہ میں بھی انفلوئنس ہو جائیں، تو ہم کیسے روکیں. کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ سحر زادہ ہے. لیکن ولید بن مغیرہ نے ہر بار کیا کہا؟ شاعر ایسے نہیں ہوتے، اور وہ تو وادی وادی پھرنے والے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی ہے. رسول اللہ ایسے تو نہیں تھے، وادی وادی پھرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. ان کے کوئی بھی سمٹم رسول اللہ میں تھے ہی نہیں. لیکن یہ صرف ان کی ایک ان کا آرگیومنٹ تھا، ایک ان کا ایکسکیوز تھا کہ نہیں یہ تو شاعری ہے. تو وہ شاعری نہیں ہے، یہ ایک ذکر، ایک نصیحت تھی. قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن واضح. اور کیا اس کا مقصد ہے؟ لیونذرا، تاکہ وہ ڈرائے، من اسے جو کانا ہے، حیّا و زندہ، تاکہ ڈرایا جائے کس کو؟ جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے، یحق ثابت ہو جائے، اور ثابت ہو جائے قول بات، علی الکافرین کافروں پر. تو یہ ساری نصیحت رسول اللہ سے کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی گئی، قرآن کو پہنچایا گیا تاکہ وہ ڈرائے، رسول اللہ ڈرائیں اسے جو ہے زندہ. اب ایک تو اس کا جسمانی طور پر زندہ ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کافروں کو مردہ دل بھی کہا گیا ہے. تو اگر وہ زندہ ہیں لیکن دل ان کے مردہ ہیں، تب بھی وہ نصیحت نہیں پکڑ سکتے، وہ ڈراوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں سمجھ سکتے. تو ان کا زندہ دل ہونا بھی ضروری ہے، ان کا جسمانی طور پر بھی زندہ ہونا ضروری ہے، اور جن کے دل زندہ ہوں وہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں، تاکہ وہ ڈرائے اسے جو ہے زندہ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر. تاکہ لوگوں پر رسولوں کو بھیجا گیا وہ شاعری نہیں کرتے، وہ قرآن کی نصیحت کرتے ہیں، تاکہ وہ ڈرائیں، لوگوں کو خبردار کر دیں، یہ نہیں مانا تو تمہیں یہ عذاب پہنچے گا. اور جب وہ ایسا انذار کر دیں گے، ڈراوا دے دیں گے، یحق القول، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر، تو لوگوں پر حجت تمام ہو جائے گی کہ ڈرانے والا آیا تھا، تم نے بات نہیں مانی. کافروں پر یہ حجت تمام ہو جائے گی. کوئی کہہ نہیں سکے گا ہمارے پاس تو، جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ان کی طرح، ان لوگوں کی طرح کوئی نبی آتے تو ہم تو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یہ یہود و نصارہ کو دیکھ کے کہتے تھے، ان کی بگڑی حالت دیکھ کے کہتے تھے. تو اب تو نبی آ گیا. تو لیکن یہ مردہ دل ہونے کی وجہ سے یہ قبول ہی نہیں کر سکے نصیحت. تو ان کو انذار ان پہ کر دیا گیا، ڈرایا گیا ان کو، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے کہ ہم نے ڈرایا، ڈرانے والا آیا، مگر تم نے بات نہ مانی. اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا. اب ہے تو رو کا لفظ دیکھنا، لیکن یہاں پہ سمجھنے کی سینس میں بات ہے کہ کیا بھلا نہیں انہوں نے سمجھا، یہ اس کی سینس بنتی ہے. لیکن لفظی معنی یہی ہوگا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، مما، لہم، مما، اس میں سے جو، عاملت، بنایا، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، مویشیوں کو، فہم، تو وہ، لہا، ان کے، مالکون، مالک ہیں. اب ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. یہ 71 آیت میں ایکچولی دیکھیں، یہ جو کیٹل ریئرنگ تھا، مویشیوں کو ریز کرنے کا، یہ بھی کام ہوتا تھا نا. رسول اللہ نے خود بکریاں چرائی ہیں اپنی بہت زیادہ، آپ کہہ لیں کہ ٹین ایج میں، یا اس ایج میں جب بالکل کم سن تھے، تو بکریاں اجرت پہ چراتے تھے. تو جانور مکہ کے لوگ رکھتے تھے، اور جانور رکھنے والے لوگوں کو بھی اللہ کی معرفت کا احساس دلایا گیا ہے کہ اس قرآن سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھائے. اور نشانی کیا دی گئی؟ جانوروں میں کیا نشانی بتائی گئی؟ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم
پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے. یہاں پر استعارہ کے طور پر ہاتھ استعمال ہوا ہے. حقیقتاً اللہ نے مویشیوں کو، انعام کو ہاتھوں سے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تو وہ 4 چیزیں آتی ہیں نا، عرش، قلم اور آدم اور جنت عدن، انہی ہاتھوں سے بنایا. اس کے علاوہ یہ استعارہ کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فہم، تو وہ، لہا مالکون، تو وہ ان کے مالک ہیں. کہ ہم نے مسخر کر دیے، وہ معصوم سی مخلوق ہم نے مسخر کر دی، تمہارے لیے کام کرتی ہے، تمہارے لیے کھیتی باڑی کرتی ہے، تم ان پر سامان ڈھوتے ہو، تمہارے لیے مشقت کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے. مویشیوں کو اللہ نے بنایا، لیکن مالک انسان کو بنا دیا ان کا، تو وہ ان کے مالک ہیں. یہی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. وَذَلَّلْنَاهَا، اور متی کر دیا ہم نے انہیں. ذلل، ذال لام لام، اس کا روٹ ورڈ ہے ذلیل، بیسی سے ہے. ذلول کیا ہوتا ہے؟ جھکی ہوئی. تو جھکتا انسان کب ہے؟ جب وہ کسی کا فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ کسی کا مطیع ہوتا ہے. اور متی کر دیا ہم نے انہیں، لہم، ان کے لیے، فمنہا، تو ان میں سے کچھ، رکوبہم، سواریاں. رکبہ کیا ہوتا ہے؟ سواری. را، کاف، با، تو ان میں سے کچھ سواریاں ہیں ان کی. ومنہا، اور ان میں سے کچھ، یأکلون، وہ کھاتے ہیں. اب فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ان مویشیوں سے کیا کیا فائدے وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بنایا اللہ تعالیٰ نے، پیدا اللہ نے کیا. کون انسان کسی فیکٹری میں گائے بھینس بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، بالکل نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو پیدا کیا، مالک انسان کو بنایا، اور پھر ان کو مطیع کر دیا، ان کو فرما بردار کر دیا انسان کے لیے. پھر ہم اس میں سوار بھی ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہم کھاتے ہیں، یعنی کہ اس کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان میں، منافع، کئی فائدے ہیں. منافع، نفع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. ان کے لیے، ان میں یعنی یہ جو منکر حق ہیں، یا کوئی بھی انسان جنرلی بھی اگر دیکھا جائے، جن کو یہ مویشی عطا کیے گئے، ان مویشیوں کو مسخر کر دیا گیا ان کے لیے، ان پر وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے کام کرواتے ہیں، ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. تو مویشیوں کو بھی کچھ فائدے ملتے ہیں ان میں. اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے اندر بھی ان کے لیے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں. پہلے سواریوں کا ذکر تھا اور گوشت وغیرہ کا. اب اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. وہ مشارب، اب پینے کی چیزوں کا ذکر ہے. مشارب کیا ہوتا ہے؟ مشروب اردو میں بھی کہتے ہیں، پینے کی چیز ہے نا. تو مشارب، پینے کی چیزیں. تو جانوروں میں کیا پینے کی چیزیں ہیں؟ جانوروں میں دودھ ہوتا ہے، اور دودھ سے آگے اب کتنی ساری پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے پھر پلورل ہو جائے گا مشارب. کئی فائدے ہیں. دیکھیں، صرف سواریاں اور کھانا پینا فائدہ نہیں ہے، ان کی سکن سے انسان کیا کچھ بنا سکتا ہے. کوڑے بنتے تھے سکن سے، لیدر بنتا ہے، کوئی فر والا اگر کوئی دمبے وغیرہ ہے تو اس سے گرم کپڑے بنتے ہیں. تو یہ کئی منافع ہیں، کئی فائدے ہیں. اور مشارب پینے کی چیزیں ہیں. دودھ تو ملتا ہی ملتا ہے. اس کے بعد دودھ سے اور کیا بنتا ہے؟ لسی، دہی بن گیا، پھر لسی بن گئی، ملک شیک بن گیا، اسے کریم نکل آئی، اور کیا اسے لیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو مشارب ہیں، پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ تو وہ شکر کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان کو دی ہیں تاکہ، اور ان کا احساس دلایا ہے تاکہ وہ شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور شکر گزاری کرے. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، آلہۃ لعلہم، سوائے اللہ کے، آلہہ، کئی الہ، لعلہم، تاکہ وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں. اب انہوں نے کیا بنا لیے اللہ کے سوا؟ اتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ میں نے ان کو
کہ میں نے ان کے لیے نبی بھیجا انذار کے لیے تاکہ یہ گمراہ نہ رہیں، ان کے لیے مویشی پیدا کیے، مویشیوں میں اتنے فائدے رکھ دیے، ان سے وہ کھاتے بھی ہیں، ان سے وہ پیتے بھی ہیں، ان سے وہ سامان جو ہے وہ لاد کے ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ اور انہوں نے جواباً کیا کیا، وَاتَّخَذُوا، انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، آلہۃً، کئی الہ، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ینصرون، وہ مدد کیے جائیں۔ اب یہ الہ بنانے کی لاجک انہوں نے کیا ہے کہ ہماری مدد کریں گے۔ وہ الہ بنانے کا ان کا مقصد جو ہے، جو قرآن بتاتا ہے کہ الہوں سے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اس سے وہ الہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن یہ دوسرے الہ وہ بناتے اس لیے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تو ہے، ہاں، اس نے سب کچھ بنایا، لیکن نہیں، یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کام کر سکتے ہیں، وہ کام جو صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہی ان کے الہ بنانے کی وجہ تھی، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کی، وہم، بلکہ وہ خود، لہم، ان کے لیے، جندم محضرون، ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے گئے۔ اب نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی، یہ جو انہوں نے اپنی مدد کے لیے الہ بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی استطاعت، کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ انسان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ خود ان کے لیے لشکر ہیں۔ یہ جو فالوورز ہیں، یہ جو عبادت گزار ہیں، یہ تو خود لشکر ہیں حاضر کیے گئے ان کے لیے، یہ تو خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی کیا حفاظت کریں گے، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ جن انسانوں یا بتوں کو الہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں انسان ہی، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مدد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے۔ فلا، پس نہ، یحزنک، غمگین کرے آپ کو، قولہم، بات ان کی، انا، بے شک ہم، نعلم، ہم جانتے ہیں، ما، جو کچھ، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو کچھ، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اتنی ساری لاجکس دینے کے بعد بھی جو کفار تھے وہ مان کر نہیں دیتے تھے۔ نہ ان کے بت خود کھا سکتے تھے، وہ دوسروں کو کیا کھلائیں گے، نہ اپنی حفاظت کر سکتے تھے، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے۔ بہت سی لاجکس انہیں دی گئیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی کی مدد کرنے کی، وہ تو خود ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے گئے، ان کو تو خود حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے تھے۔ تو رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، بس نہ غمگین کرے آپ کو بات ان کی، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کا اندر باہر ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، یہ جان بوجھ کر نہیں مانے، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں مانے۔ جس نے ماننا ہے وہ تو ذرا سی بات پہ بھی مان جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی لاجک پیش کی تھی کہ یہ جو بھی وہ ٹول تھا، یہ بڑے بت کے اوپر ہے، اس سے پوچھ لو کس نے توڑے ہیں بت، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں سمجھے کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہماری حفاظت کیا کریں گے، ہم ان کی کیوں عبادت کریں۔ اسی طرح جب فتح مکہ کے بعد یہ جو بڑے بڑے بت تھے، عزا، سوا، منات، ان کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے مختلف لوگوں کو بھیجا تھا۔ عزا جو ہے وہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا، اسے خالد بن ولید نے ڈھایا تھا، اور نخلا کے مقام پہ، اور عمر بن عاص جو تیرے صلاح عنہ، یہ انہوں نے اسلام بھی اکٹھا قبول کیا تھا، تو فتح مکہ کے بعد ان کو یہ ٹاسک بھی اکٹھے ہی ملے تھے تقریباً۔ انہوں نے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے ان کو روانہ کیا گیا تھا۔ یہ حزیل، یہ قبیلہ حزیل، اس کا سب سے بڑا بت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اسے ڈھا دیا، تو کہتے ہیں اس کا جو مجاور تھا نا، وہ اس بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکا، جس نے ماننا ہے اس نے مان جانا ہے۔ پھر جو منات تھا وہ قدید کے پاس تھا، ایک جگہ مشلل،
وہاں تھا، اور وہاں بھی پھر سعد بن زید اشلی رضی اللہ عنہ گئے تھے اور انہوں نے ڈھا دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہے، جس کے اندر ریزننگ ہے کہ مجھے کوئی لاجک دے اور مجھے قائل کر لے، وہ قائل ہو جائے گا۔ جس نے ماننا نہیں ہے، دنیا کی کوئی لاجک اسے قائل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ ماننا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ لاجکس پہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ 77 آیت میں اولم کیا بھلا نہیں، یرل انسان دیکھا انسان نے، انا بے شک ہم، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من نطفت نطفے سے، فاذا تو یکا یک، ہوا حسیم مبین وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر پانی سے، نطفے سے پیدا کیا، لیکن جب وہ بڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے قوی بنایا، اس کو مضبوط بنایا، وہ جوان ہوا، تو وہ کیا کرنے لگا؟ وہ ہمارے ہی دین میں بحث مباحثے کرنے لگا، ہمارے ہی دین میں جھگڑے کرنے لگا، اپنی تخلیق، اپنا اوریجن، اپنی انیشیل سٹیجز بھول گیا، میں تھا کیا۔ اور اللہ نے تمہیں اتنے سے اتنا ریز کیا، اللہ نہیں تمہاری خوراک کا، تمہارے ماں باپ، یہ سارے انتظامات اللہ نہیں کیے، لیکن پھر وہ خصیم، خصمہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، جھگڑالو، اور وہ بھی مبین، کھلم کھلا۔ ایک تو جھگڑا ہوتا ہے انسان کے اندر، کوئی چیز کوئی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ظاہر بھی کر رہے ہو کہ میں اس کو، اس سے اختلاف رکھتا ہوں، اور آپ بولتے بھی، اور جو بھی اظہار کے طریقے ہیں ہاتھوں سے یا زبان سے یا اپنے باڈی لینگویج سے وہ انسان کرے، تو وہ کھلم کھلا خصیم و مبین، وہ انسان پھر کھلم کھلا جھگڑنے لگتا ہے۔ وَضَرَبَ اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا وَنَسِيَ خَلْقَهْ مثلا مثال، وَنَسِيَ اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو۔ یہاں پہ ضربہ سے کیا مراد ہے؟ ضربہ کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے بیان کرنا، حکمت کی بات بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ دوسروں پر باتیں کسنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں دوسرا معنی استعمال ہوا ہے، دو معنی ہوتے ہیں داربا کے۔ ایک تو اکثر قرآن میں جو آیا ہے کہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس نے بیان کی، یہ انسان کی جھگڑالو ہونے کے بعد ایک اور لاجک دی جا رہی ہے کہ اس نے بیان کی، یعنی کہ یہ باتیں کسنے لگا، لنا ہمارے لیے، مثلا مثال، اپنی ابتدا کو بھول گیا، اور پھر مثال کیا کسنے لگا، باتیں کیا کسنے لگا، مثال، اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قولا اچھا کیا آپ کہنے لگا، اس نے کہا، من کون، یحیی العظام زندہ کرے گا ہڈیوں کو، عظام ہوتی ہے ہڈیاں، وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اپنی ابتدا کو بھول گیا، تم تھے کیا؟ نطفے سے جب گوشت پوش ہڈیوں کا پوری سینسز کے ساتھ تمہیں جیتا جاگتا اللہ نے انسان بنا دیا، تو پھر جب تم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر بھی ایک نطفے سے تو زیادہ انسان کی باقیات رہتی ہیں، اسکیلیٹنز کتنے کتنے سالوں پرانے بھی نکل آتے ہیں نا، قبروں سے بھی نکل آتے ہیں، پرانی سویلائزیشنز کے بھی نکل آتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نطفہ تو بہت حقیر سی چیز ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کر سکتا ہے تو یہ ہڈیوں سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن انسان اپنی تخلیق بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور وہ بھول گیا، وَنَسِيَ خَلْقَهْ اپنی پیدائش کو، قولا اس نے کہا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں، قل کہہ دیجئے، یحییہا زندہ کرے گا انہیں، ہڈیاں ہے نا بے جان چیز ہے، تو غیر عاقل جو ہو اس کی جمع کے لیے بھی مونس کا صیغہ آتا ہے، تو اس لیے ہا کی ضمیر لگی ہے۔ کہہ دیجئے زندہ کرے گا انہیں، الذی وہ جس نے، انشأہا پیدا کیا انہیں، اول مرہ پہلی بار، وہوا اور وہ بکل خلق علیم ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ یہ بوسیدہ ہڈیوں سے بھی پیدا کر لے گا، اور وہ ہر پیدائش کا خلق، بکلی خلق علیم، بکلی ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک تو ہر طرح کی پیدائش کو، کون سا انسان، عورت، مرد، جانور، ہر طرح کی پیدائش کو جاننے والا ہے۔ ہر طرح کے آف نباتات، جمادات، جانور، حیوانات، سب کو لگا لیں، اور پھر پیدا کرنے کے جو سارے پروسیجر ہیں اس کا بھی ہر ایک سٹیپ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بکلی خلق علیم ہر پیدائش کو، پیدائش کے ہر سٹیپ کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی
وہ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضری سرسبز درخت سے، شجر درخت، خضر سبز، من سے، تو من الشجر الاخضری سرسبز درخت سے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضری سرسبز درخت سے نارن آگ کو فاذا تو یکایک انتم تم منہ اس سے توقدون تم آگ جلاتے ہو، وقدا جلانے کو کہتے ہیں، تو توقدون تم آگ جلاتے ہو۔ اب یہاں جو ہے عربوں میں ایک تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں میں دو درخت تھے، مرخ اور عفار، عفار عین سے عفار، اور مرخ میں اینڈ پہ خا آتا ہے، جن کی لکڑیاں آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی ایک دلیل پیش کی ہے کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو، سوکھی ٹہنیاں جو ہیں وہ تو جل جاتی ہیں، لیکن سرسبز درخت بھی جل سکتا ہے جس کے اندر پانی کا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جل جاتا ہے اور اس سے آگ نکلتی ہے باقاعدہ، تو یکایک تم اس سے تم آگ جلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سبق اس میں کیا ہے کہ جو رب پانی سے پودا بڑھتا ہے اور اس سے جو لکڑی بنتی ہے وہ پانی کی بالکل ضد کے کام آتی ہے، آگ کے کام، اور پودا پانی پہ بڑھتا ہے اور لکڑی جو ہے وہ آگ جلانے کے کام آتی ہے، اور وہ بھی یہ خاص درخت جس کی سبسٹین ہی آگ جلا دیتی تھی، جو پانی سے بالکل، دیکھیں آگ پانی سے بالکل اپوزٹ چیز ہے، تو جب وہ پانی پہ بڑھنے والے پودے سے آگ بن سکتی ہے تو یہ ہڈیوں سے انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ تو اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، ہڈیاں تو انسان کی اپنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگ سے پانی کو ایویپوریٹ کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے نا، بھاپ بن کر اٹھ جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر اس کو آپ بالکل اس کا وہ اپوزٹ لے لیں تو پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز سے کوئی دوسری اپوزٹ چیز بنانا وہ ممکن نہیں، وہ ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے اللہ کے ہاں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ماں باپ کے بغیر، باقی سارے جو انسان ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ تخلیق ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باپ کے بغیر تخلیق ہوئے۔ تو اللہ تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیں، تو وہ خود نہیں کر سکتا؟ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ کاربن سٹورز ہوتے ہیں، اور جلانے میں یوز ہوتی ہے آکسیجن، کمبسشن کے پروسیجر میں آکسیجن یوز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کاربن سٹور ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آگ اتنا جلتی ہے، اور درخت لکڑی بہت ایزیلی جل جاتی ہے۔ پھر درخت جو ہوتے ہیں وہ واٹر سٹورز بھی ہوتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کا پانی جو ہے وہ اس کے پانی کا جو لیول ہے نا کسی بھی انوائرمنٹ میں، کسی ایکو سسٹم میں، اس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ ان کے اندر اتنا زیادہ پانی سٹور ہوا ہوتا ہے، لیکن وہی پانی کو سٹور کرنے والا درخت آگ جلا لیتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ تو یکایک تم اس سے آگ جلاتے ہو، لیکن یہ تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے نا۔ اوا کیا بھلا لیس الذی نہیں ہے وہ جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں والارض اور زمین کو، بقادر قادر ہے، علی اس پر، اس بات پر، بات کو بریکٹ میں لکھ لیں، اس بات پر، ان یخلقا کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور وہ سب کچھ خلاق جو ہے وہ جیسے خالق فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو خلاق مبالغے کا سیغہ ہے فعال کے وزن پہ، سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، بلکہ نہیں بلا کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، خلاق العلیم خوب جاننے والا ہے۔
تو اس سے کیا سمجھ آئی بات کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، سورہ غافر میں کیا آتا ہے 57 آیت میں، آسمان و زمین کی پیدائش انسان کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو جو رب زمین و آسمان کی تخلیق کر سکتا ہے وہ انسان کو کیوں تخلیق نہیں کر سکتا، اور دوبارہ کیوں تخلیق نہیں کر سکتا؟ وہ تو بہت آسان ہے۔ کیا بھلا نہیں جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے اس کی مانند؟ کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ پیدا کرنے کا ہر پروسیجر، ہر سٹیپ سے وہ واقف ہے، اور سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات کا خالق جو ہے، خلاق ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ انما بے شک امرہ کام اس کا، اذا جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقول کہ یہ کہ وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن فیکون ہو جا، فا تو، یا وہ کون ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اس کی پاور، اس کے کوئی بھی کام کرنے کی اس کی قوت ایسی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ کن کہتا ہے۔ دو لیٹرز ہیں، کاف اور نون، کن، کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک سیکنڈ؟ تو بڑے سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان، پس پاک ہے، الذی وہ جو، بیدہ ہاتھ میں جس کے، ملکوت بادشاہت ہے، کلی ہر شیء چیز کی، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے کہ یہ ساری لاجک انسان کے لیے، انسان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لگائے ہر کفر جو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتا ہے، کوئی کفر کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بات لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ ساری لاجکس انسان کے اپنے فائدے کے لیے دی گئی ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو کن کہہ دے اور سارے اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ انسان کو موقع دینے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ فسبحان، پس پاک ہے، الذی وہ جو، بیدہ ہاتھ میں جس کے، ملکوت بادشاہت ہے، کلی شیء ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے، اور ہر چیز کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ پیدا اللہ نے کیا، خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر اللہ کرتا ہے، پاک وہ ہر نقص سے ہے۔ اور اینڈ پہ آخرت کی، جیسے میں نے اس بار کہا تھا اس لیکچر کے سٹارٹ میں کہ اب یہاں سے آخرت پر دلائل ہیں، تو اب یہ آخری جملہ بھی اسی پہ اینڈ ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اینڈ ہے ایک انسان کا، ایک انسان کا اینڈ ایسے ہی ہونا ہے۔ اللہ تو، اللہ کی باقی کوئی بیان کرے نہ کرے وہ رہے گی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم انسانوں کے آگے روتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم انسانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، میں ہر چیز کر سکتا ہوں، بیدہ ملکوت ہاتھ میں جس کے بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری بادشاہت ہے ہر چیز کی، اور جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، بادشاہت ہے، تو ظاہر ہے جو ٹیسٹ انسان دیتا ہے وہ بھی تو اللہ اس رب کے پاس جا کے ہی دے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم جب اللہ کے پاس لوٹیں تو ہم سرخرو ہوں، فلاح پا جائیں،
اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکے ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.